ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے تمام دانت ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے منہ میں صرف سامنے کے کچھ دانت بچے ہیں۔ صبح جب بادشاہ نیند سے اٹھا تو اس خواب سے بہت پریشان ہوا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنا خواب سنایا اور اس کی تعبیر پتہ کروانے کو کہا۔ یہ سن کر وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے خوابوں کے ماہرین کو بلوانا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس کام کی اجازت دے دی تو وزیر نے پوری سلطنت میں سے خوابوں کے ماہرین کو بلانے کے لیے اعلانات کروا دیے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر ٹھیک ٹھیک بتائے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ کچھ دن بعد ایک خوابوں کا ماہر شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بالکل ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس شخص کو اپنا خواب بتایا اور کہا کہ وہ اسے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ خواب سن کر اس شخص نے اداس چہرے سے بادشاہ کو دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ خواب بہت پریشان کن ہے۔ آپ کا خواب اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کے تمام رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت اداس ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس خوابوں کی تعبیر کے ماہر کو گرفتار کر لیا جائے۔ اگلے دن ایک اور آدمی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنا خواب بتائیں، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اپنا خواب بتایا۔ بادشاہ کا خواب سن کر وہ آدمی کچھ لمحہ خاموش ہو گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ آپ کو اس خواب کے متعلق بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی اور بھرپور زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بے شمار سونے کے سکوں سے نوازا اور بے شمار دوسرے تحائف دیے۔ دوستو، ہم اس کہانی پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دونوں آدمیوں نے بادشاہ کو خواب کی ایک ہی تعبیر بتائی۔ اس کے باوجود ایک شخص کو قید کیا گیا اور دوسرے شخص کو تحائف سے نوازا گیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ پہلے والے شخص نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے مثبت الفاظ کا استعمال نہ کیا، جبکہ دوسرے شخص نے وہی پیغام پہنچانے کے لیے مثبت الفاظ اور صحیح طریقہ استعمال کیا۔ جب ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کے انتخاب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم کوئی بھی بات کیسے کہتے ہیں اور اس پیغام کو منتقل کرنے کے لیے ہم کن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ بولنا ایک فن ہے۔ آپ کچھ بھی کس طرح کہتے ہیں، اس چیز کا دوسروں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں وہ لوگ جن کے پاس بولنے کا یہ فن ہے وہ دوسرے لوگوں سے بہت کامیاب ہیں۔ بولنے کا فن بھی زندگی کے دوسرے شعبوں میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے ذاتی تعلقات، سماجی تعلقات اور آپ کے کام کی جگہ پر۔ اگر آپ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں تو اس سے کسی کا دل کبھی نہیں دکھے گا اور آپ دوسروں کی برکتیں بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو اپنے الفاظ پر دکھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بولتے وقت ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس سے آپ اپنی بات کا مقصد دوسرے کے سامنے آسانی سے پیش کر سکیں اور دوسروں کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ اگر آپ بولنے کا فن سیکھ لیں تو یقیناً آپ زندگی گزارنے کا فن بھی سیکھ جائیں گے۔